ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی، اس ملک و ملت کی حالت کو اس وقت تک درست نہیں کرے گا، اس وقت تک سدھارے گا نہیں جب تک کہ وہ سدھرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے اور دوسروں کے اوپر الزام دیتے رہیں تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہمارے حالات نہیں سدھریں گے۔ ان اللہ ہمارے دل میں ایک خواہش یہ ہے کہ ہم بے نمازی رہیں، ہمارے گھر میں برکت رہے، ہم دھوکہ دیتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، سود پر تجارت کرتے رہیں، مگر ہمارے تجارت نقصان نہ ہو۔ اللہ جو ہے موجود ہے وہ ہماری حفاظت کرتا رہے، وہ جو ہے ہمیں مدد کرتا رہے۔ ہم جو ہے اپنی نافرمانی پر کھندل کھیلیں گے مگر اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں، برکت کا معاملہ کریں، یہ ہم چاہتے ہیں۔ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ہی ہیں جو لوگوں کو سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ مصیبتوں میں ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان مصیبتوں سے وہ نصیحت حاصل کر کے دین کی طرف آ جائیں، توبہ استغفار کی طرف آ جائیں، توکل اپنے دل کے اندر لے لیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں اور مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کی گئی ہے، اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر خطبے کو اختتام دینے کی کوشش کروں گا۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے پہلے ہم بدلیں تو حالات بھی بدل سکتے ہیں۔ برادران اسلام، تمہیدی طور پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کے بعد قرآن کریم کی 2 آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر، اور پھر جس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کی مختصر تشریح ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تمہیدی باتیں یہ ہیں، انسان جان کر یا انجانے میں غلطی تو کرتا ہے، کبھی تو بھول کر کرتا ہے، کبھی کسی نفع حاصل کرنے کے لیے یا کسی کے اوپر اپنی کامیابی بتانے کے لیے یا اپنا رعب اور دبدبہ بٹھانے کے لیے غلطی تو کرتا ہے۔ اور انسان کا نام انسان اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وہ بھولنے والا ہے۔ انسان غلطی کرتا ہے، چاہے وہ غلطی بھول کر ہو یا جان بوجھ کر ہو، مگر جب غلطی اس سے سرزد ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گریبان میں سوچ کر کہ میں جو غلطی کیا ہوں، مجھ سے جو غلطی سرزد ہوئی ہے وہ غلطی کن وجہوں سے ہوئی ہے اور میرے اندر کیا چیزوں کی خامی ہے، ان چیزوں کو میں کیسے جو ہے ان خامیوں کو میں دور کر لوں اور پھر آئندہ اس طرح کی غلطی مجھ سے سرزد نہ ہو، یہ سوچنے کے بجائے دوسروں کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ غلطی خود کرتا ہے اور مجرم دوسروں کو ٹھہراتا ہے کہ امتحان میں اگر کوئی لڑکا فیل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچ کر ان چیزوں کو تلاش کرنا ہے کہ مجھ سے کیا غلطیاں، کیا خامیاں ہو گئی ہیں، میں نے رات میں دیر تک نہیں پڑھا ہے، میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو یاد نہیں رکھا ہے، اور میں نے امتحان حال میں پہلے ہی وقت میں آ کر بیٹھ جانا تھا۔ یہ تمام چیزیں سوچے بغیر فوراً دوسروں کو دوش دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جو ٹیچر امتحان حال میں آئے تھے وہ بڑے سخت تھے جس کی وجہ سے میں نہیں لکھ سکا، یا جو ہے تاجر دوسروں کو دوش دیتے ہوئے زمانہ صحیح نہیں ہے، یا جو ہے اور کسی کو دوش دیتے ہوئے مجرم ٹھہراتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں تو صحیح ہوں، دوسرے اس طرح ہونے کی وجہ سے میں ناکام ہوا ہوں۔ برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، اگر انسان اپنے گریبان میں ہر معاملے میں اگر سوچے گا تو ایک غلطی سے اگر اس سے ہو جائے تو
تو پھر دوسری غلطی ہونے سے پہلے وہ یقیناً اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرے گا۔ یہی قرآن مجید کے اندر جو 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور خود دیکھ لے کہ کل کے لیے میں نے کیا چیزوں کو بھیجا ہے، ما قدمت لغد، آخرت کے لیے میں نے کیا توشہ تیار کر کے رکھ لیا ہے۔ یہ اگر انسان سوچ لے تو پھر اس سے غلطی دوبارہ سرزد نہیں ہوگی۔ انسان سب سے پہلے یہ سوچ لے کہ میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں تو اس کا مقصد کیا ہے، میں یہ تجارت کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے، میں طالب علم ہوں اس گروپ کے اندر میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے، میں تجارت کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے، میں ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کیا ہوں اس کا مقصد کیا ہے، میں ایک ٹیچر ہوں اس کا مقصد کیا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے ماحول میں جو زندگی گزار رہے ہیں یا اپنے اپنے منصب پر ہیں، ان میں کا ہر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں اس پوزیشن میں کیوں آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے آنے کا، اور یہ مقصد جب اسے معلوم ہو جائے تو ما قدمت لغد، کل کے لیے میں اس منصب سے میں نے کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ ایک ٹیچر ہیں تو وہ سوچے کہ میں اپنے شاگردوں کی زندگی بنا رہا ہوں یا اپنے وقت کو ضائع کرتے ہوئے اپنے شاگردوں کی زندگی کو برباد کر رہا ہوں۔ یہ اگر انسان سوچ لے تو برادران اسلام پھر اس کو دوبارہ غلطی سرزد ہونے کا امکانات نہیں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ ایک آیت میں 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہیں تمہارے کرتوتوں سے، تم لوگ جو کرتے ہو اور تم لوگ جو کرتے ہو کس نیت سے کرتے ہو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے ان تمام چیزوں سے۔ اب پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور دیکھو تم ایسے نہ بن جانا کہ اللہ کو بھلا بیٹھنے والے ہوں، یعنی اللہ کو بھلا دینے والے نہ بن جانا، اپنے مقصد میں اندھے دھن چلے جا رہے ہوں۔ کوئی ایک گورنمنٹ آفیسر بنا ہوا ہے یا ٹیچر بنا ہوا ہے یا ڈاکٹر بنا ہوا ہے یا ایک تاجر بنا ہوا ہے تو اپنی کامیابی کی طرف اندھی دھن میں چلے جانا یہ بھی نہیں مناسب ہے۔ اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، وَلَا تَكُونُوا، تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ، نسوا اللہ، اللہ کو بھلا بیٹھنے والے، اللہ کو بھلا بیٹھنے والے لوگوں میں تم شامل نہ ہو جاؤ۔ اگر تم اللہ کو بھلا بیٹھنے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نفسوں کو، تمہارے جانوں کو تم سے جو ہے بھلا دے گا۔ اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم کو خود خبر نہیں ہوگی، اندھے دھن چلے جاتے ہوں گے، اندھے دھن چلے جاتے ہوں گے۔ ایک تاجر کسی بھی طرح بہت بڑا تاجر بننے کی کوشش میں وہ جو ہے مال کی مکسنگ بھی کرے گا، دھوکہ بھی دے گا، جھوٹ بھی بولے گا، ہر کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا تاجر بن کر دنیا والوں کو بتائیں۔ ایک ڈاکٹر لوگوں کو شفایابی دینے کی کوشش کرنے کے بجائے اگر اس کا مقصد مال لوٹنا ہے تو ان کے جانوں کو وہ کیا کر رہا ہے، کس مقصد سے دنیا کے اندر آیا ہے اور کس مقصد سے وہ ڈاکٹر بنا ہے، یہ وہ مقصد کو خود وہ بھول جائے گا اور وہ جو ہے اپنی دنیا سمیٹنے کی یا جو ہے اپنے نام کمانے، دنیا میں اپنا نام روشن کرنے ہی کی اندھی دھن میں پڑ کر چلا جائے گا۔ تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی جو یہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد،
کل کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے یا کیا تیار کر کے رکھا ہے، یہ اگر ہمارے اندر یہ ضمیر ہماری جاگ جائے اندر کی ضمیر، تو پھر جو ہے سب سے پہلے اللہ پر توکل ہوگا ہمیں۔ آج جو ہمارے حالات برے ہیں، جیسے ہم غلطیاں کر کے دوسروں کو جو ہے الزام دیتے ہیں، تو اسی طرح حالات خراب ہوئے ہیں، اور حالات خراب ہونے کے بعد ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچنے کے بجائے کبھی حکومت کو جو ہے دوش دیتے ہیں یا اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں، یا کبھی اپنے والدین کے اوپر یا کبھی اپنے آقاؤں کے اوپر، اساتذہ کے اوپر کسی کو الزام لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمانہ بالکل خراب ہو گیا ہے، اب اچھا زمانہ نہیں آئے گا، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ برادران اسلام، سب سے پہلے اللہ پر توکل آ جائے گا ہمارے اندر، اور پھر کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کر کے رکھا یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو یقیناً اللہ پر توکل آئے گا۔ اور جب ہمارے کرتوت بدلنا شروع ہوں گے، سب سے پہلے اگر ہم بدل جائیں تو حالات یقیناً بدل سکتے ہیں، اور اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ میں اسلامی تاریخ کے کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو تاریخ رہتی دنیا تک جو ہے اس کی مثالیں جو ہے قائم رہیں گی، اور ایسی مثالیں کوئی اور جو ہے رونما نہیں ہوں گے۔ تو برادران اسلام، آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے نمرود نے آگ کو بھڑکایا، اور آگ کی صفت ہے کہ جلانا، اس کو خاک کر دینا، اس کے اندر جو بھی داخل ہوتا ہے یا جس کو بھی اس کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا توکل اور اللہ پر بھروسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آگ کو جلانے کے لیے جھلسانے کے لیے تیار کیا گیا، بھڑکایا گیا، اسی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان اور سکون کے ساتھ رکھا۔ اور آپ دیکھیے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جان کا دشمن، جانی دشمن فرعون، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون ہی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں، بڑے بڑے ہاتھیوں کا لشکر جب آیا، تو اللہ پر توکل ہونے کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا اور مکہ چھوڑ کر بازو پہاڑوں کے کنارے چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیو ہیکل ہاتھیوں کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندوں کو بھیج کر شکست فاش دے دیا۔ تو برادران اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ پر توکل کریں اور اپنے آپ کو بدلیں۔ جب اپنے آپ کو بدل کر کوشش کریں گے، قدم آگے بڑھائیں گے ایمان میں، عمل صالح میں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری مدد کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی، اس ملک و ملت کی حالت کو اس وقت تک درست نہیں کرے گا، اس وقت تک سدھارے گا نہیں جب تک کہ وہ سدھرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھیں اور دوسروں کے اوپر الزام دیتے رہیں تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہمارے حالات نہیں سدھریں گے۔ ہم خود اللہ پر توکل کرنا ہوگا سب سے پہلے، پھر اس کے بعد نیکی کی طرف آگے بڑھنا ہوگا، کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف آگے بڑھنا ہوگا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کامیابی سے ہمیں ہمکنار کرے گا۔ آپ دیکھیے جنگ بدر کا موقع کیسا تھا، مسلمانوں کی تعداد 313، بوڑھے بچے جوان، اور ان کے پاس سوار ہونے کے لیے صحیح سواریاں نہیں، گنے چنے اونٹ ہیں اور گنے چنے 2 یا 4 گھوڑے ہیں، ہتھیار صحیح نہیں ہے۔ 313، ان کے مقابلے میں 1000 کا لشکر جرار، ہتھیاروں سے لیس، سواریاں ہیں، بلکہ سواریوں کے علاوہ کاٹ کر کھانے کے لیے اونٹ الگ سے ہیں۔ ناچ گاتے ہوئے اپنی شہرت کو عام کرتے ہوئے وہ لشکر جرار آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں،
اے اللہ اگر تو ان مٹھی بھر مسلمانوں کو آج اگر ناکام کر دے گا تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والے باقی نہیں رہیں گے. اے اللہ آج اگر تو ان مٹھی بھر مسلمانوں کو کامیابی دے گا, اگر ان کو قدموں کو جما دے گا, تو پھر یہی لوگ پورے عالم اسلام میں, پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنے کی مکمل کوشش کریں گے. تو برادران اسلام یہ لوگ آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کیا کہ نہیں کیا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے. برادران اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ جب کامیابی دینا چاہتا ہے, لوگ دیکھتے ہوئے ہکے بھکے رہ جائیں گے. اور کیا ان لوگوں کو ایسی کامیابی ملی ہے؟ دیکھتے ہوئے اش کرنے لگیں گے. کامیابی حاصل کرنے والے کامیابی میں سبقت لے کر چلے جائیں گے. برادران اسلام آپ کے سامنے ایک مختصراً واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا میں رکھتا ہوں, تاکہ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں کیسے ایمان تھا اور نیکی کی طرف کیسے بڑھ کر چلے جاتے تھے, جس کی وجہ سے کامیابیاں ہمکنار ہوتے تھے, حالات کو سدھار لیتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات کو ان کے لیے درست کرتا تھا. یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے. برادران اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دو بڑے بڑے طاقتیں تھے, ایک روم, دوسرا ایران. سب سے پہلے جو ہے روم کا, ان کے مغرور بادشاہوں کا خاتمہ کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایران کی طرف متوجہ ہوئے. ایران کی طرف متوجہ ہوئے تو لشکر کے سپہ سالار حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو نامزد کر کے جو ہے 8000 کا لشکر جرار, 8000 صحابہ کرام کے ساتھ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کی طرف نکلتے ہیں, تاکہ ایرانیوں کو اسلام کی دعوت دیں. اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بغیر لڑائی جھگڑے, بغیر جنگ و جدال کے واپس لوٹ کر آ جائیں. اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان سے جزیہ ٹیکس لینے پر مجبور کریں انہیں, اور ان پر جو ہے اس طرح کا جزیہ کا صلح کر لیں. اگر وہ جزیہ دینے پر بھی راضی نہ ہوں اور اسلام بھی قبول نہ کریں تو پھر جو ہے تلوار کی زور سے انہیں جو ہے اسلام کی طرف متوجہ کر دیا جائے. تو برادران اسلام ان باتوں کو لے کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایران کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تو ایران کے ملک ایران کے کنارے پر ابھی ملک شروع ہونے والا ہے, انہی کے کنارے پر جو ہے رستم 30,000 کا لشکر جرار لے کر جو ہے ملک میں کسی کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے پڑاؤ ڈال کر بیٹھا ہوا ہے. آپ اندازہ کیجئے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنا لشکر ہے؟ 8000 کا, اور اسلام کے دشمن رستم کے پاس 30,000 کا لشکر ہے. دونوں لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں تو رستم یہ دیکھ کر, اس سے پہلے اس کو معلوم ہو چکا ہے کہ روم جیسی بڑی طاقت کا پلہ انہوں نے الٹا کر دیا ہے, لہٰذا ہم جو ہے فوراً جنگ کر کے اپنے جانوں کا نقصان کرنے سے پہلے ہم ان کے ساتھ کچھ صلح کی گفتگو کر لیں. رستم یہ سمجھ کر, یہ ارادہ کر کے جو ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک ایلچی کو بھیجتا ہے کہ ہمارے سردار نے, ہمارے سپہ سالار اعظم نے صلح کرنے کی بات کی ہے, لہٰذا تم میں سے چند لوگ ہمارے سپہ سالار سے آ کر گفتگو کریں. تو برادران اسلام یہ لوگ آنے کے لیے تیار ہو گئے. تو ادھر رستم اپنی شان و شوکت کو مسلمانوں کو دکھا کر ان کے اوپر اپنا رعب و دبدبہ جمانے کے خاطر قیمتی قیمتی قالین و مسندوں کو بچھا دیتا ہے اور دیو ہیکل ہاتھیوں کو جو ہے جمع کر دیتا ہے. ان کے اوپر سوار ہو کر رستم کا پہرا دیتے ہیں, اور جو ہے ہر طرف قیمتی قیمتی تلواروں کو, ننگی تلواریں لے کر جو ہے سب در سب کھڑے ہو جاتے ہیں.
رستم کے سپاہی تو برادران اسلام وہ چند نوجوان اسلام کو عام کرنے کے خاطر نکلے ہوئے تھے. تو جب رستم سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں, آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے, وہ چند نوجوان 8000 میں سے چند نوجوانوں کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رستم سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. تو یہ اپنے کندھوں میں تلوار لٹکائے ہوئے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر جو ہے جا رہے ہیں. جو قیمتی قیمتی قالین بچھائے ہیں ان پر بغیر جوتے اتارے کے چلتے ہوئے جاتے ہیں, اور اپنی کمر میں لٹکی ہوئی تلوار کو نکال کر ٹیک لگا کر آگے بڑھ رہے ہیں. تو قیمتی قیمتی جو قالین بچھے وہ کٹ کر جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. سیدھے اپنے گھوڑوں کی لگام کو لے جا کر رستم کے تخت سے باندھ دیتے ہیں. اس وقت رستم جو بیٹھا ہے سونے کے تخت پر بیٹھا ہے. یہ مسلمان جو بے باک ہیں ان کے دلوں میں سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہے. وہ اللہ سے امید لگائے ہیں, کامیابی دینے والا ناکام کرنے والا اللہ ہے, اور ان کی کوششوں کے اوپر ان کو جو ہے امید ہے کہ یہ جو کوشش ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے. سیدھے لے جا کر اپنے گھوڑوں کی ڈوروں کو بادشاہ کے سونے کے تخت سے باندھ دیتے ہیں, اور ٹوٹی ہوئی تلواروں کو دکھا کر کہتے ہیں کہ اے بادشاہ, اے سپہ سالار اعظم, ہم یہاں پر آئے ہیں 3 باتوں کو لے کر. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان ہم ہی میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا ہے, لہٰذا ہم نے اس کو جو ہے رسول ہونے کو مان لیا ہے, ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں. لہٰذا آپ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے پہ مان لیں اور گواہی دیں کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں, اور ان کی دعوت ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی جو ہے نفع نقصان کا مالک ہے. اگر یہ تمہیں نہیں مانو گے تو پھر جو ہے جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں, آپ کے ملک کی ہم حفاظت کریں گے. کون بول رہے ہیں؟ 8000 کا لشکر 30,000 کے لشکر کو کہتا ہے کہ اگر تم جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہم تمہارے ملک کی حفاظت کریں گے. 8000 والے 30,000 کی کیا حفاظت کریں گے؟ مگر ایمان کا وہ جذبہ تھا, ان کے اندر ایمان کا وہ شعلہ بھڑک رہا تھا جس کی وجہ سے کسی کا خوف ان کے دل میں قریب تک نہیں آتا تھا. اللہ کا ڈر, اللہ سے امید تھی, جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ تو ہم تمہارے ملک کی حفاظت کریں گے. اگر تم جزیہ دینے پر بھی راضی نہ ہوگے تو پھر تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی. برادران اسلام, یہ باتیں سن کر رستم کہتا ہے کہ دیکھو تم لوگ مکے کے واسی ہیں, عرب کے رہنے والے ہیں, تم لوگ جو ہے کھانے کو ترسنے والے تھے اور اپنی زندگی کسی کو مار پیٹ کر کے یا کسی قافلوں کو لوٹ کھسوٹ کر کے جو ہے اپنی زندگی گزارنے والے ہیں. تمہارے آپسی درمیان میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو ہم میں سے کسی ایک سپاہی کو تمہارے پاس بھیج کر تمہاری صلح کی جاتی تھی. آج تم لوگ ہمارے پاس آ کر تلوار دکھا رہے ہو, ہمیں اپنی آنکھیں دکھا رہے ہو. اچھی بات ہے, میں اس کا کوئی برا نہیں مانوں گا. اگر تم لوگوں کے پاس روزی رزق کی کمی ہو گئی ہے اور تم لوگ روزی رزق کی کمی ہونے کی وجہ سے اس طرح کی غارت گیری کی راہوں کو تم نے اختیار کیا ہے تو ہم تمہیں ایسے تحفے سے نوازیں گے کہ سالہ سال تک تم بیٹھ کر کھا سکتے ہو. ایسے قیمتی قیمتی تحفے تحائف اور اناج و غلے سے ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے, تم واپس چلے جاؤ. تو برادران اسلام, اگر ہم جیسے دنیا دار اگر ہوتے تو رستم کی بات کو مان کر جو ہے اس سارے اناج و غلے کو, قیمتی قیمتی تحفوں کو قبول کر کے جو ہے واپس آ جاتے. مگر سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہوئی. 8000 کا لشکر 30,000 کا لشکر جرار دونوں کا ٹکراؤ ہوا. آپ سیرت کی کتابیں میں دیکھیے جنگ قادسیہ, اس جنگ کا نام ہے جنگ قادسیہ. جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کا لشکر 8000 اور کافروں مجوسیوں کا لشکر
30,000 کا ہے، اور آپس میں جب دونوں طرف کے تلواریں ٹکراتے ہیں تو 30,000 کا لشکر پیٹ پھیر کر نکل جاتا ہے میدان جنگ سے. 8,000 کے لوگ جو ہے کامیاب ہو گئے. یہی نہیں بلکہ لوگ بھاگ بھاگ کر نکل کر جو ہے مدائن کی طرف بھاگ گئے. مدائن اور ایران کے درمیان جو ہے ایک دریائے دجلہ پڑتا ہے. انہوں نے جب پار کر لیا اور پل کو توڑ دیا اور کشتیوں کو ختم کر دیا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دریائے دجلہ کے کنارے آ کر دیکھا کہ ان کے پاس جا کر دین اسلام کو پہنچانے یا ان کو تلوار کی زور سے جو ہے اسلام کی بات پہنچانے کے یہ دریا جو آڑ ہیں، تو اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ڈالو اپنے گھوڑوں کو دریا کے اندر. سپہ سالار اعظم کی بات سن کر گھوڑوں کو دریا میں ڈالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی دیتا ہے کہ دریائے دجلہ میں سعد بن ابی وقاص کا لشکر گھوڑوں پر دوڑ کر آ رہا ہے پانی کے اوپر، حالانکہ ڈوب جانا چاہیے تھا. جس خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے اس کنارے سے اس کنارے پار کیا ہے، تو اسی خدا نے اسی خدا کے اوپر توکل کرنے والے سعد بن ابی وقاص اور ان کے لشکر کو دریا کے اوپر گھوڑوں کے ٹاپوں سے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. تو اس پار جو ایرانی مدائن کے لوگ دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ دیواؤ آمدن، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ دریا کے اوپر اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں تو کوئی انسان نہیں، یہ تو دیو ہے، دیو ہے. یہ کہہ کر اپنے تلواروں کو ڈال دیا اور اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے. برادران اسلام، یہ سارے واقعات، یہ اسلامی تاریخ جو ہم نے اب تک سنے ہیں، اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہمارا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے، بھرپور ہونا چاہیے. اگر یہ توکل ہمارے اندر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کیسے بھی سنگین کیوں نہ ہو اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راستے نکالے گا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو، جیسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے راستے نکالا، اس طرح کے راستے یقیناً نکالے گا. اور ہم صرف باتیں سنیں اور اپنے اپنے جماعت و جمعیت میں گفتگو کر لیں اور بیٹھ جائیں، یہ نہیں کافی، بلکہ قدم آگے بڑھانا ہوگا دین کی طرف، عمل صالح کی طرف. جب ہم قدم آگے بڑھائیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کامیابی سے جو ہے دو چار کرے گا، ہم کنار کرے گا. اگر ہم بولتے رہیں گے یا دوسروں کو دوش دیتے رہیں گے، اپنے کیے ہوئے عمل کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس کا الزام دوسروں کو دیتے رہیں گے، تو ہمارے اوپر مصائب پر مصائب. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ہی ہیں جو لوگوں کو سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ مصیبتوں میں ڈالتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان مصیبتوں سے وہ نصیحت حاصل کر کے دین کی طرف آ جائیں، توبہ استغفار کی طرف آ جائیں، توکل اپنے دل کے اندر لے لیں. مگر ہم ہیں مصیبتوں پر مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، لوگوں سے جا کر اس کی شکایتیں کرتے، اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، اپنے رشتہ داروں سے، بیوی اپنے شوہر سے، شوہر اپنے بیوی سے، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے. مگر ان مصائب کو حقیقی دور کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم لوٹ کر نہیں آتے، اللہ سے گفتگو نہیں کرتے، اللہ سے دعائیں نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر امید نہیں لگاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں صلح کرنا چاہیے کہ اللہ میں آج سے تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، میں آج سے متقی بننے کی کوشش کروں گا، اور اس متقی بننے کی راہ میں میرے قدموں کو تو جما دے، اور شیطان کے شکنجوں سے، اس کی جال سے مجھے حفاظت فرما. کیا کبھی ہم یہ دعائیں کیے ہیں؟ اگر کیے ہیں تو ہم یقیناً ثابت قدم رہیں گے. اگر نہیں کیے ہیں تو پھر جو ہے حالات بگڑتے چلے جائیں گے، بگڑتے چلے جائیں گے. اگر ہم بدلے نہیں گے تو پھر حالات بھی نہیں بدلیں گے. اور اگر ہم دوسروں کو دوش دیتے رہیں گے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدال اسلام غریباً، اسلام کیسے آیا؟ بالکل اجنبی طور پر. نماز
روزہ لوگ جانتے نہیں تھے یہ کیا ہے، یہ کیا دین ہے جو باپ بچوں کے درمیان جو ہے جدائی ڈالنے والا دین ہے، یہ کون سا دین ہے جو ایک اللہ کو مانے، یہ کون سا نبی ہے جس کے پاس فرشتہ آتا ہے اس کو ہم یقین کریں، یہ کون سا دین ہے جو آخرت کی باتیں کرتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی بات کرتا ہے۔ لوگ اس کو اجنبی سمجھتے تھے۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَعَ الْإِسْلَامُ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قریب اسلام اسی طرح اجنبی ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا، ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر اسلام جو ہے اجنبی کی طرف، لوگ جو ہے بے نمازی بن جائیں گے۔ نماز کیا چیز ہے اپنے بچوں کو نہیں معلوم۔ ہمارے دل میں ایک خواہش یہ ہے کہ ہم بے نمازی رہیں، ہمارے گھر میں برکت رہے، ہم دھوکہ دیتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، سود پر تجارت کرتے رہیں، مگر ہماری تجارت نقصان نہ ہو۔ اللہ جو ہے موجود ہے وہ ہماری حفاظت کرتا رہے، وہ جو ہے ہمیں مدد کرتا رہے۔ ہم جو ہے اپنی نافرمانی پر کھندل کھیلیں گے مگر اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں، برکت کا معاملہ کریں، یہ ہم چاہتے ہیں۔ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جب ہم اللہ کو بھول جائیں گے تو اللہ بھی ہم کو بھلا دے گا، اپنی جانوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں بھلا دے گا۔ تو برادران اسلام، خطبے کا خلاصہ یہی ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، نمازی بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ یہی متقی بننے کے لیے ہم نے پچھلے رمضان کے مہینے میں پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر، نیندوں کو چھوڑ کر راتوں کو جاگا تھا، اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر کھڑے ہو کر لمبی لمبی رکعتیں تراویح میں پڑے تھے، اور اپنے کھانے پینے کی حلال اور ٹھنڈی مزیدار چیزوں کو چھوڑ کر تپتی ہوئی دھوپ میں اندر جو ہے ترس گئے تھے کھانے پینے کے لیے۔ کس وجہ سے؟ متقی بننے کے خاطر۔ مگر آج کہاں ہم متقی بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ رمضان چلے گیا، ختم۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان جب سے ہوش سنبھالتا ہے تب سے اس کی نظر آخرت پر ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہماری نظر ہے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہیں، یقیناً اللہ جس کے ساتھ ہے وہ کامیاب ہو کر رہے گا۔ تو بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے کالے کرتوت کو چھوڑ کر اللہ توبہ استغفار کر کے متقی بننے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیک صالح عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیکی کمانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیکی کی طرف قدم آگے بڑھانے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جھوٹ سے، دھوکہ دہی سے، اے اللہ حرام کاری سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شیطان کی جال اور اس کے شکنجے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ فقط تیرے اوپر ایمان اور نفع نقصان کی ذات فقط تجھے سمجھ کر اپنی زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔